أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادا. صلوات پڑھے محمد و آل پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں قرآن صامت کی تلاوت کا بھی شرف بخشا اور قرآن ناطق کی تلاوت کا بھی شرف بخشا. اور یہ پروردگار عالم کا انتظام اور انصرام ہے کہ اس نے قرآن حکیم کو جس سن میں اتارا ہے اور قرآن حکیم کو جس قلب پر اتارا ہے وہ قلب اللہ کا منتخب شدہ قلب ہے. اس لیے کہ قرآن پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام جو پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اس کے لیے کوئی قلب بھی ایسا چاہیے کہ جو ازلی پاک ہو، طیب ہو اور طاہر ہو. یہ بات شاید عالم اسلام کی سمجھ میں ایسے نہ آئے، لیکن اگر دوسرے زاویے سے سمجھایا جائے تو یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ پیغمبر جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو سن 1 عام الفیل، اور جب علی اس دنیا میں آئے تو سن 30 عام الفیل. پیغمبر جب آئے تو آغوش آمنہ سلام اللہ علیہا میں، پیغمبر جب آئے تو حضرت عبداللہ کی ولدیت لیے ہوئے تشریف لائے. پیغمبر جب آئے تو صحن عبد المطلب میں آئے. یعنی نبی آیا تو بندے کے گھر میں آیا اور وسیع آیا تو اللہ کے گھر میں آیا.
یہ جو ہم تعریف کرتے ہیں، بات میں آگے بڑھا رہا ہوں، یہ جو ہم اوصاف علی بیان کرتے ہیں، یہ جو ہم صفات علی بیان کرتے ہیں، یہ جو ہم فضائل علی بیان کرتے ہیں، یہ جو ہم اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتے ہیں، نہ کرتے ہم علی علی اگر پیغمبر نے حکم نہ دیا ہوتا کہ علی کے فضائل پڑھے جائیں۔ یہ جتنا بھی جتنا بھی ذکر علی ہو رہا ہے، یہ حکم پیغمبر کی تعمیل میں ہو رہا ہے۔ یقیناً آپ نے جملہ محفوظ کیا۔ ہماری نگاہ کا ہدف اور مرکز ذات رسالت ہے۔ ہم رسول کو سب سے بڑا اور سب سے پہلا صدیق مانتے ہیں۔ جس رسول پر قرآن اترا، اس رسول پر جو آیتیں اتری، ان آیتوں میں جناب ابراہیم کو صدیق کہا گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی، ہماری کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، وہ ہمارا صدیق نبی تھا، وہ ہمارا صدیق نبی تھا۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جب بھی کہیں کوئی صدیق نظر آئے یا صدیق کہلایا جائے تو اس کو ابراہیم کے پیمانے پر ناپنا۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ تو ابراہیم صدیقیت کا معیار ہے، سیرت ابراہیم، کردار ابراہیم، ذات ابراہیم۔ اس لیے کہہ دیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا۔ یعنی صدیقیت کا معیار یہ ہے کہ اللہ جسے صدیق کہہ دے وہی صدیق ہوتا ہے۔ تو اب قرآن میں پیغمبر سے پہلے جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور ابراہیم کو اللہ نے صدیق کہا، ابراہیم کو اللہ نے صدیق کہا۔ اسی طرح اور بھی انبیاء کے تذکرے کیے۔ تو ہر نبی صادق و صدیق ہوتا ہے، ہر نبی سچا ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کا سچا پیغام لاتا ہے، اور ہر نبی اپنی جگہ ایک خبر رکھتا ہے، اور اسی خبر رکھنے والے کو نبی کہا جاتا ہے، اور وہ خبر سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اور وہ خبر جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے، اس کی ہدایت کا سلسلہ ہے، اس کے حجت ہیں، اس کا نظام ہے، اس کا پیغام ہے، اس کی ہدایتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ نور ہے، وہ ہادی ہے، وہ تمام کائنات کا خلق کرنے والا ہے۔ یہ تمام انبیاء تک خبریں آتی رہی، اور انبیاء کو اللہ صدیق کہتا رہا، صدیق کہتا رہا۔ تو اب ذرا اللہ سے پوچھا جائے کہ ابراہیم کو صدیق کہا ہے تو ابراہیم کے صفات کیا ہیں؟ ابراہیم کے صفات کیا ہیں؟ اے میرے ساتھ سارے کے سارے، ابراہیم کو صدیق کہا ہے تو صدیقیت کا معیار کیا ہے؟ صدیق کے صفات کیا ہیں؟ تو اب قرآن ہی سے پوچھا جائے، کسی حدیث سے نہ پوچھا جائے، کسی روایت سے نہ پوچھا جائے، کسی درایت سے نہ پوچھا جائے۔ ایک بار اللہ نے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا اور ابراہیم کے صفات گنوائے۔ کبھی کہا کہ ابراہیم مصطفیٰ ہے، کبھی کہا کہ ابراہیم مجتبیٰ ہے، کبھی کہا کہ ابراہیم دنیا میں بھی صالح ہیں اور آخرت میں بھی صالح ہیں۔ ہمارا بڑا نیک بندہ ہے ابراہیم، ہمارے صالح بندوں میں سے ایک صالح بندہ ہے ابراہیم۔ ابراہیم ہمارا منتخب شدہ ہے، ابراہیم ہمارا استجاب کردہ بندہ ہے۔ ابراہیم کو ہم نے نبی بھی کہا ہے، ابراہیم کو ہم نے رسول بھی کہا ہے۔ جملہ آپ کے حوالے، ابراہیم کو ہم نے نبی بھی کہا ہے، ابراہیم کو ہم نے رسول بھی کہا ہے، ابراہیم کو ہم نے امام بھی بنایا ہے، اور ابراہیم کو ہم نے اپنا دوست بھی بنایا ہے، اپنا خلیل بھی بنایا ہے۔ تو اب صدیقیت کے معیار سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا معیار صدیقیت کا یہ ہے کہ ایک بار جب حضرت ابراہیم کے ایمان کا تذکرہ کیا تو کہا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم زندگی کے کسی بھی حصے میں مشرک نہیں تھا۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ کہ اب صدیقیت کا معیار یہ ہے کہ کبھی لمحے پر بھی، کسی بھی لمحے زندگی میں شرک کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا ہو۔ تو اب وہی پیغمبر کہ جسے اللہ صدیق کہہ رہا ہے، اسی پیغمبر کا ایک تسلسل ہے کہ جسے نسل ابراہیم کہتے ہیں۔ بات شروع ہو رہی ہے اور آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ اسی پیغمبر کے حسب و نسب کا سلسلہ ہے کہ جسے آل ابراہیم کہتے ہیں، جسے دین ابراہیم حنیف کہتے ہیں، اور پیغمبر پر یہ دین نسل بعد نسل، سینہ بسینہ منتقل ہوتا گیا، اور حضرت ابراہیم سے تسلسل چلا اور حضرت خاتم تک پہنچا۔ اور یہ جو حضرت خاتم تک تسلسل پہنچا، یہ نبوتوں کا تسلسل تھا، یہ رسالتوں کا تسلسل تھا، یہ امامتوں کا تسلسل تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم سے جو وراثت
وراثت چلی وہ پیغمبر تک آئی ہے میرے ساتھ. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم نبی ہوں، رسول ہوں اور امام ہوں، لیکن ہمارا نبی رسول بھی ہو، نبی بھی ہو اور امام نہ ہو؟ یہ بڑی اہم بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم نبی ہیں، حضرت ابراہیم رسول ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم صدیق ہیں، حضرت ابراہیم کبھی مشرک شرک کی طرف نہیں گئے، حضرت ابراہیم مصطفیٰ بھی ہیں، حضرت ابراہیم مجتبیٰ بھی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل بھی ہیں. بہت سے ہوتے ہیں جناب ابراہیم کے پاس. بڑی فکر گفتگو آپ کے حوالے ہو رہی ہے اور آپ توجہ سے سن رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس نبوت و رسالت کا اور امامت کا تسلسل ہے. تو اب نبوت و رسالت و امامت چلتی ہوئی ہمارے نبی تک آئی. تو ہمارا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور امام بھی ہے. توجہ فرما لیا آپ نے. اب جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اپنے تمام تر مشاہدے، اپنے تمام تر مطالعے کی روشنی میں مجھے یہ بتائیے کہ یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا نبی خاتم الانبیاء ہے، ختم الرسل، یعنی ہمارے نبی پر رسالت بھی ختم ہوئی اور نبوت بھی ختم ہوئی. یعنی ہمارے نبی کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. خاتم النبیین ہے اور خاتم المرسلین ہے. کہیں آپ نے اگر بات سمجھ میں آ جائے تو مجھے کم از کم ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے گا جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ خاتم النبیین ہے، آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ خاتم المرسلین ہے، لیکن ہمارا نبی امام بھی تو ہے. کہیں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ ہمارے نبی پر امامت بھی ختم ہو گئی؟ جتنے سلامت رہے آپ. کہیں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ ہمارا نبی خاتم الامامت بھی ہے؟ کہیں آپ نے نہیں پڑھا. اس لیے کہ ہمارے نبی کے پاس امامت بھی آئی ہے، نسل ابراہیمی میں ہے ہمارا نبی. تو یہ کیسے ہو کہ جو مفضول ہے ابراہیم وہ تو امام ہو اور جو افضل ہے محمد وہ امام نہ ہو؟ تو اب جملہ آپ تک پہنچ گیا. تو اب میں ایک سوال کرنے میں حق بجانب ہوں عالم اسلام سے کہ نبی پر نبوت ختم ہو گئی، نبی پر رسالت ختم ہو گئی، نبی پر امامت تو ختم نہیں ہوئی. اب ذرا ہمیں آپ بتا دیجئے کہ نبی پر جب امامت ختم نہیں ہوئی تو نبی کے بعد امام کون ہے؟ ضروری تھا یہ اعلان ختمی مرتبت کے ذمہ داریوں میں سے، فرائض میں سے، واجبات میں سے یہ سب سے بڑے واجبات تھے کہ پیغمبر پر یہ واجب تھا کہ یہ بتائیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، یہ بھی بتائیں کہ میں خاتم المرسلین ہوں، اور جاتے جاتے یہ بھی کہیں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. کہ یہ بتایا جائے کہ امامت کس تک پہنچی. وہ امامت جو ابراہیم سے آ رہی ہے اس کا وارث کون ہے؟ امامت تو ختم نہیں ہوئی. اور امامت کیوں ختم ہو جائے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا تھا، قرآن نے کہا تھا کہ جیسے ہی جناب ابراہیم نے کہا کہ ومن ذریتی، کیا یہ امامت میری ذریت میں جائے گی؟ کیا یہ امامت میری ذریت میں جائے گی؟ تو پروردگار نے کہا جائے گی، لیکن ظالموں کے پاس نہیں جائے گی. یعنی ذریت ابراہیم جہاں تک جائے گی وہاں تک امامت جائے گی. خاموش ہو گیا بھائی، ذریت ابراہیم ختم نہیں ہوئی. اب دلیل لینے جا رہا ہوں. اگر کہیں کسی کو کنفیوژن ہے کہ ذریت ابراہیم ختم ہو گئی تو اب وہ اپنی کنفیوژن دور کرے. میرے پاس اور آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل موجود ہے کہ ذریت ابراہیم آج بھی موجود ہے. ذریت ابراہیم آج بھی موجود ہے. اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اجازت ہے دلیل دو اور آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی. ذریت ابراہیم آج بھی موجود ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یعنی یہ جو درود ہے یہ بتا رہا ہے کہ آج بھی ذریت ابراہیم موجود ہے، آج بھی ذریت ابراہیم موجود ہے. تو ذرا تلاش تو کرو کہ یہ درود ہے کن پر. بھائی درود بھیجا جا رہا ہے، مسلسل بھیجا جا رہا ہے. دیکھیے ایک آل ابراہیم ہے اور ایک اصحاب ابراہیم. جناب ابراہیم کے اصحاب بھی تو ہوں گے نا. ہر نبی کے صحابی ہوتے ہیں، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، ہر نبی کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں. تو جناب ابراہیم کے ساتھ بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ. جناب ابراہیم کے بھی دوست ہوں گے، جناب ابراہیم کے بھی یار ہوں گے.
جناب ابراہیم کے بھی اصحاب ہوں گے اور جناب ابراہیم کی ذریت بھی ہے جسے آل ابراہیم کہا جاتا ہے. تو کہیں آپ نے درود میں یہ پڑھا ہے کہ یا اللہ درود بھیج محمد و آل محمد پر، ویسے ہی جیسے تو نے ابراہیم، آل ابراہیم اور ابراہیم کے دوستوں پر بھیجا. کہیں درود حضرت ابراہیم کے صحابہ پر نہیں ہے، درود میں حضرت ابراہیم کے صحابہ کا نام نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ اصحاب ابراہیم پر درود کیوں نہیں ہے؟ تو یہ پڑھا لکھا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، ایڈوکیٹ جنرل سندھ ارشد نقوی صاحب بھی تشریف فرما ہے، مرتضیٰ کاظمی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور میرے محترم دوست تشریف فرما ہے. اور بڑا اہم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ حضرت ابراہیم کے اصحاب پر درود کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، کہیں پر بھی نہیں ہے. آپ صحیح ستہ دیکھ لیجئے، آپ کتب اربعہ دیکھ لیجئے، آپ 1400 برس کی تاریخ میں لکھی ہوئی جتنی کتابیں ہیں سب دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی جناب ابراہیم کے اصحاب پر درود نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نہیں رکھا. اب آپ کا جملہ اور بڑا آسان جملہ، یعنی حضرت ابراہیم کی آل پر درود ہے، اصحاب پر درود نہیں ہے. اب اس جملہ جو کہنے جا رہا ہوں اسے کہیں اور بھی آپ رکھ سکتے ہیں، رکھ لیجئے گا، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں حضرت ابراہیم ہی پر رکا ہوا ہوں. یعنی جب اللہ نے اصحاب ابراہیم پر درود نہیں رکھا تو اب ابراہیم کے دور میں اگر کوئی اصحاب ابراہیم پر درود پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. سلامت رہیں آپ. اگر کوئی حضرت ابراہیم کے دور میں اصحاب ابراہیم پر درود پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور کوئی دور ابراہیم پہ آل ابراہیم پر درود نہیں پڑھے گا تو بھی نماز باطل ہو جائے گی. فرمان رضا صاحب، کوئی اگر آل پر درود نہ پڑھے تب بھی نماز باطل، اور اگر کوئی نماز میں اصحاب پر درود پڑھ دے تو بھی نماز باطل. یہ ہے آل و اصحاب ابراہیم کا فرق. یہ ہے آل و اصحاب ابراہیم نبی کا فرق. تو اب یہی فرق آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس فرق میں کہیں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس فرق میں کہیں کوئی فرق نہیں آیا. اور اس لیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کل کی تقریر میں نے یہاں چھوڑی کہ ایک ہے ٹیکسٹ قرآن کا جس میں قرآن میں عربی الفاظ ہیں، یاد ہے کل جتنے افراد موجود تھے، ایک ہے وہ الفاظ قرآن کے جو عربی زبان میں نازل ہوئے اور جن کا نازل کرنے والا خود خدا، یعنی الفاظ بھی خدا کے، معنی بھی خدا کے، وہی خدا. اور تین ہیں چیزیں جن میں ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تعبیر ہے. یہ تینوں چیزیں انسانوں سے منسوب ہیں، اور جو پہلی چیز ہے وہ اللہ سے منسوب ہے. ٹھیک ہے؟ اب میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں جو میں نے کل وعدہ کیا. قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ ہود میں، اللہ نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے آپ کی. اب اللہ کہہ رہا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. اجازت ہے ترجمہ کرو. کہا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے معجزات ہو، جس کے پاس اللہ کی طرف سے آیات ہو، بینات کے مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کے پاس اللہ کی طرف سے معجزات ہو، جس کے پاس اللہ کی طرف سے آیتیں ہوں، جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی ہو، جس کے پاس اللہ کی طرف سے دلیلیں ہوں، جس کے پاس اللہ کی طرف سے برہان ہو، جو بھی بینہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے میں نے آپ کے حوالے کیا. تو اب ایک لفظ چاہتا ہوں کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے اختیارات. کہا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے اختیارات، معجزات، بینات ہوں، کیا اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ سب کو بولنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ جو اللہ کی طرف سے ہو، جس کے پاس اللہ کی طرف سے معجزات ہو، کیا اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ اب آپ کا جواب کیا ہے؟ نہیں. یعنی یہاں افمن کان علی بینۃ من ربہ کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے معجزات ہیں، اس سے مراد ہے ذات رسول، ذات مصطفیٰ. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہے جو میرے مصطفیٰ کے برابر ہو؟ اللہ نے سوال کیا
دیکھیے اس بات سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جواب چھپا ہوا ہوتا ہے. بھائی دیکھو کیا شام نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب ہے اسی میں جواب چھپا ہوا ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہاں شام ہونے والی ہے نا. بعض اوقات آپ اپنے دعا کو استفہامی انداز میں بیان کرتے ہیں, سوالی انداز میں بیان کرتے ہیں. تو کہا کہ کون ہے جو میرے مصطفیٰ کے برابر ہو؟ تو اس میں چھپا ہوا کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے برابر. اس کا مطلب ہے کائنات میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی مصطفیٰ کے برابر نہیں. تو جب کوئی نبی مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا, جتنے سلامت رہے. بہت تیزی سے مجھے وقت اپنا کامل کرنا ہے, اس لیے کہ آپ کو افطار بھی کرنا ہوتا ہے اور میں اس وقت کا خیال رکھ رہا ہوں. کہا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی میرے مصطفیٰ جیسا نہیں. تو جب کوئی نبی کوئی رسول مصطفیٰ جیسا نہیں, تو کوئی امت کا عام سا انسان نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے لفظ کو ذرا سا چھپا کے کہہ دیا اور آپ سمجھ گئے. کوئی امت کا مولوی ملا مفتی وہ نبی جیسا کیسے ہو سکتا کہ جب کوئی نبی ہمارے نبی جیسا نہیں. تو اللہ نے کہہ دیا کوئی بھی ہمارے مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یعنی آدم سے افضل مصطفیٰ. بہت محنت کر رہا ہوں صرف ایک لفظ کے لیے, اس لیے کہ ابھی آیت کا ترجمہ پورا نہیں کیا. آدم سے افضل مصطفیٰ, نوح سے افضل مصطفیٰ, ابراہیم سے افضل مصطفیٰ, موسیٰ سے افضل مصطفیٰ, عیسیٰ سے افضل مصطفیٰ, اسماعیل سے افضل مصطفیٰ, اسحاق سے افضل مصطفیٰ, یعقوب سے افضل مصطفیٰ, یوسف سے افضل مصطفیٰ, ایوب سے افضل مصطفیٰ, ہود سے افضل مصطفیٰ, لوط سے افضل مصطفیٰ, صالح سے افضل مصطفیٰ, سب سے افضل مصطفیٰ, خضر سے افضل مصطفیٰ, ادریس سے افضل مصطفیٰ, زکریا سے افضل مصطفیٰ, یحییٰ سے افضل مصطفیٰ, الیاس سے افضل مصطفیٰ. سب سے افضل ہو گئے نا مصطفیٰ. شموئیل سے افضل مصطفیٰ. تو اب جب انبیاء سے افضل, تو پھر جبرائیل کس کھاتے میں ہے؟ جبرائیل سے افضل مصطفیٰ, اسرائیل سے افضل مصطفیٰ, اسرافیل سے افضل مصطفیٰ, میکائیل سے افضل مصطفیٰ, سلسائیل سے افضل مصطفیٰ, دردائیل سے افضل مصطفیٰ, ہر فرشتے سے افضل مصطفیٰ, ہر صالح سے افضل مصطفیٰ, ہر شہید سے افضل مصطفیٰ, ہر وسیع سے افضل مصطفیٰ. بات پہنچ گئی, سب سے افضل مصطفیٰ. تو اب کائنات میں اگر کوئی اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے تو وہ مصطفیٰ. اب یہاں تک کیلکولیشن آ گئی, یہاں تک ایکویشن آ گئی کہ اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, کہ اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا ہے تو وہ مصطفیٰ. اب اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو ہمارے مصطفیٰ جیسا ہو سکے, اور کہا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا ایک گواہ بھی آ رہا ہے. سلامت رہیں جیسے آپ نے سنا. وَيَتْلُوهُ, اس کے پیچھے پیچھے, شاہد, اس کا ایک گواہ بھی آ رہا ہے. لیکن خدا کی قسم یہ قرآن ہے, قرآن. اور سلام کیا کرو اللہ کے طرز تخاطب کو, سلام کیا کرو حکمت خدا کو, سلام کیا کرو اللہ حکیم کو, سلام کیا کرو اس حکیم کو کہ جس سے بڑا کوئی حکیم نہیں. ایک بار آیت صرف یہی نہیں رکی, وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ, ہاں اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ بھی آ رہا ہے. کہا وہ گواہ کوئی معمولی نہیں ہے, وہ گواہ من ہو ہے, اسی سے منیت پر ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے ایک گواہ بھی آ رہا جو اس کا گواہ ہے, اور وہ گواہ کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے, وہ گواہ اس کی منیت پر ہے, وہ من سے ہے, اس کی منیت سے ہے. آپ سے بڑھ کر کون سمجھے گا میرے عزیز؟ عالم اسلام میں صرف آپ ہی تو ہیں جو لفظ من کو سمجھتے ہیں, جو لفظ من کو سمجھتے ہیں. حسین منی و انا من حسین. آپ سے بڑھ کر کون سمجھے گا کہ من کا کیا مطلب ہے؟ یتلو شاہد من ہو, ٹھیک ہے میرے ساتھ. دیکھیے لفظ ہے یتلو ہو. آپ جب عربی زبان میں اور قرآن کی آیات کی تفسیر ہوتی ہے تو عربی لغت دیکھی جاتی ہے, اور عربی لغت میں الفاظ دیکھے جاتے ہیں, اور الفاظ کا مصدر دیکھا جاتا ہے, الفاظ کا صیغہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ واحد ہے, جمع ہے, تثنیہ ہے, یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, یہ اس کا مصدر کیا ہے, کہاں سے نکلا, اوریجن کیا ہے, اس کا اوریجن کیا ہے. تو اب جب اللہ نے ارشاد فرمایا یتلو ہو شاہد من ہو, تو اب یتلو کے علماء نے لکھا, یہ میری تحقیق نہیں, علماء نے لکھا, علماء تفسیر نے لکھا
اور میں انہی علماء تفسیر کے حوالے سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ بھائی یتلو ہو، یتلو کے دو مصدر ہو سکتے ہیں، دو اوریجن ہو سکتے ہیں، ایک تلا یتلو اور ایک تلا یتلا وطن. ایک تلا، اب باقی چھوڑ دیتا ہوں، ایک تلا اور ایک تلا، یہ دو مصدر ہو سکتے ہیں کہ یہاں سے لفظ نکالا گیا یتلو. تلا، تلا کا مطلب پیچھے پیچھے آنے والا، اور تلا کا مطلب تے کے نیچے زیر آ جائے، اس کا مطلب ہے تلاوت کرنے والا. تو دیکھیے مصدر میں نے دو بتا دیے، یتلو کے دو مصدر بتائے. پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے اور میں ہر جگہ ایسی علمی بحث نہیں چھیڑتا، لیکن چونکہ تمام مجمع بڑا صاحب فکر تشریف فرما ہے، اس لیے یہ علمی بحث آپ کے حوالے اور لائیو گفتگو جا رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں. تلا، تے لام الف اور تے پر زبر، اور تے لام الف تے پہ زیر. تلا یعنی پیچھے پیچھے آنے والا، اور تلا یعنی تلاوت کرنے والا. اب کس سے پوچھے کہ یہاں اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے پیچھے آنے والا، یا اس کا گواہ ہے جو بہت اچھی تلاوت کرتا ہے؟ بھائی عربی ہے نا، اور عربی لغت دیکھی جاتی ہے اور وہاں سے مصدر دیکھا جاتا ہے. تو کس سے پوچھیں کہ یہاں جو مصدر ہے وہ تلاوت کے معنوں میں ہے یا پیچھے آنے کے معنوں میں؟ اب یہ صرف آپ سے سوال نہیں بلکہ آپ سے التجا ہے کہ آپ سوال کریں، آپ بھی امت سے سوال کریں کہ بھائی یہاں پہ لفظ ہے اور اس لفظ کا مصدر دو ہو رہا ہے، تلا بھی ہے اور تلا بھی ہے، کون سا مصدر لیا جائے؟ تو مصدر کس سے لیا جائے؟ کس سے پوچھا جائے کہ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تو آج بھی موجود ہے، تو پوچھ لو اللہ سے. مسجدوں میں بہار قرآن کا مہینہ ہے، رات رات بھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو مسجد اللہ کا گھر ہے، تو کسی دن اللہ سے رابطہ کر کے پوچھو. سورہ ہود میں یہاں پر مراد پیچھے آنے والا ہے یا تلاوت کرنے والا ہے؟ کچھ نہیں، 4 گھنٹے کی فلائٹ لو، ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں، کعبے چلے جاؤ، کعبے کا پردہ پکڑ کے دروازہ کھٹکھٹاؤ، تو پروردگار دروازہ کھول. ہم تو دروازے والے ہی ہیں نا، دیوار والے تو اور لوگ ہیں. بھائی امت تو دروازے والی ہے، دروازے میں دستک دے اور کہے پروردگار باہر آ جا، ذرا بتا دے کہ یہاں تیری مراد کیا ہے، تلاوت کرنے والا یا پیچھے آنے والا؟ ہوگا رابطہ؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ نے جب موسیٰ کو اپنا اصل جلوہ نہیں دکھایا تو کسی عام سے انسان کو کیسے دکھا دے گا؟ کسی سے رابطہ نہیں ہوگا. تو اب یہ ہے وہ منزل اور یہ ہے وہ موقع جس کے لیے میں زحمت دی میں نے آپ کو کہ اللہ سے رابطہ نہیں ہے تو کیسے پتا چلے کہ مطمع خدا بندی کیا ہے، مقصد خدا بندی کیا ہے، اللہ یہاں کس مقصد سے بات کر رہا ہے، کس مطلب سے بات کر رہا ہے، تلاوت کرنے کے مقصد سے یا پیچھے آنے کے مقصد سے؟ تو کس سے پوچھیں؟ اللہ سے تو رابطہ ہو نہیں رہا، اللہ سے تو گفتگو کے لائق نہیں ہو، تو کس سے پوچھا جائے؟ تو ایک ہی جواب ہوگا، جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا وہی بچائے گا، وہی بچائے گا، وہی بچائے گا. تو اب جب اس نے بچایا تو اصحاب کو بتایا، اصحاب نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، تبع تابعین نے علماء کو بتایا، علماء نے مورخین کو بتایا، مورخین نے علم رجال کو بتایا، اور بتاتے بتاتے ایک بات پہنچی صاحب در منصور، صاحب تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی تک، اور ایک بار ہوتے ہوتے بات پہنچی کہ صاحب ایک بہت بڑا عالم ہے سبط ابن جوزی، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا. 2 حوالے میں نے آپ کے حوالے کر دیے، علامہ جلال الدین سیوطی اور سبط ابن جوزی. لکھتے لکھتے جب وہاں سے روایت چلی اور روایت ہوتے ہوتے جب دونوں نے اپنی کتاب تحریر کی تو دونوں نے لکھا کہ یہاں یدلو ہو شاہد منہ سے مراد ابو طالب کا بیٹا علی ہے، کوئی اور نہیں. توجہ فرمائی آپ نے.
تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی در منصور جا کے پڑھو، لکھ دیا کہ یہاں وہ کہ جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے، جو بالکل پیچھے پیچھے آ رہا ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے لفظ من۔ غور فرمائیں، دلیل کیا ہے؟ لفظ من ہو، وہ اسی سے ہے، وہ اسی سے ہے، اسی سے منیت کی منزل پر ہے، اسی سے منیت کی منزل پر ہے۔ مجھے بتایا جائے بسط ادب، بسط احترام، بسط انصرام، بسط انتظام، بسط خشوع، بسط محبت کہ کہیں پیغمبر نے سوائے ایک کے کیا کسی صحابی کے بارے میں کہا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں؟ اگر کہا تو بہت آگے جا کے سلمان فارسی کے لیے کہا۔ صحابی رسول ہیں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول کہا کہ سلمانو منا اہل البیت، باقی کسی کے لیے نہیں کہا۔ اور اگر کہا تو ایک ہی شخصیت ہے، لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، عقلوں کا عقلی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، روحوں کا روحی یا علی۔ اے علی تمہاری روح میری روح، اس سے بڑا کیا جملہ ہوگا؟ تمہاری روح میری روح، نوروں کا نوری یا علی، شاعروں کا شاعری یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، انت منی وانا منک یا علی۔ اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے، یعنی منیت پر اگر کوئی ہے تو صرف چار ہیں، منیت پر اگر کوئی ہے تو صرف چار ہیں۔ ایک علی ہے، انت منی وانا منک یا علی، ایک زہرا ہے، فاطمہ و بضعۃ منی، ایک حسن ہے، حسن و منی وانا من حسن، ایک حسین ہے، حسین و منی وانا من الحسین۔ یہ منیت پر ہے، منیت پر ہے۔ منیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف ایسے ہی رینڈملی ایک لفظ کہہ دیا کہ یہ میری منیت پر ہے، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، کیا ایسے ہی کہہ دیا؟ نہیں، ایسے نہیں کہا۔ پیغمبر کا کوئی لفظ بغیر مطلب، بغیر حکمت نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا ہر لفظ اسی طرح معنی لیے ہوئے ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیات معنی لیے ہوتی ہیں۔ پیغمبر نے کہا منی، مجھ سے ہے، مجھ سے ہے، یہ حسن و حسین مجھ سے ہے، میری بیٹی مجھ سے ہے، میرا داماد مجھ سے ہے، اور علی مجھ سے ہے، ٹھیک ہے، یہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، انت منی وانا منک یا علی، میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو۔ یہ تو یہ لفظ منیت ہے اور اسی پہ بات کامل ہو رہی ہے۔ لفظ منیت کا مطلب کیا ہے؟ لفظ منیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اس کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا جسم میرا جسم، ان کی روح میری روح، ان کا نور میرا نور، ان کے بال میرے بال، ان کا لہجہ میرا لہجہ، ان کا اٹھنا میرا اٹھنا، ان کا بیٹھنا میرا بیٹھنا، ان کا دیکھنا میرا دیکھنا، ان کا کسی کو قریب بلانا جیسے میں نے قریب بلایا، یہ کسی کو اٹھا دیں جیسے میں نے اٹھایا، یہ کسی کے خلاف تلوار چلائیں میں نے چلائی، یہ کسی کو تخت و تاج ٹھوکر لگا کے بخش دیں یہ ہم نے کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ایک عمل ان کا ہمارا عمل ہے، صرف یہی نہیں، یہ تو میں نے ظاہری بات کی، لیکن جب اس کے باطن میں آپ اتریں گے تو ایک جملے میں بتاؤ کہ جو صفات محمد وہی صفات علی۔ ہر امام نے کہا جو رسول کو ملا سوائے نبوت اور رسالت کے وہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، جتنا بھی علم رسول ہے، جتنے بھی صفات رسول ہیں، جتنے بھی فضائل رسول ہیں، جتنے بھی اوصاف رسول ہیں، جتنا بھی علم رسول ہے وہ سب کا سب ہمارے پاس ہے۔ صرف ایک فرق ہے کہ ہمارا نبی ہے، رسول ہے، ہمارے پاس نبوت اور رسالت نہیں ہے، ہمارے پاس امامت ہے اور ولایت ہے، اور ولایت و امامت میں رسول ان کے شریک ہے اور یہ رسول کے شریک ہے، ولایت و امامت میں کہ ولایت و امامت میں ہم شریک ہیں ایک دوسرے۔ تو اب جو اوصاف نبی کے بات ختم ہو رہی ہے، نتیجہ آپ کے حوالے، جو اوصاف نبی کے نہیں، جو اوصاف محمد مصطفیٰ کے وہی اوصاف علی مرتضیٰ کے،
جو علم نبی کا وہی علم علی کا، جو سیرت مصطفیٰ کی وہی سیرت مرتضیٰ کی، جو کردار مصطفیٰ کا وہی کردار مرتضیٰ کا، جو حمائل مصطفیٰ کے وہی حمائل مرتضیٰ کے، جو شمائل مصطفیٰ کے وہی شمائل مرتضیٰ کے، جو اٹھنا مرتضیٰ کا وہی اٹھنا مصطفیٰ کا۔ بیٹھ جائیں تو ویسے ہی بیٹھے جیسے مصطفیٰ بیٹھے، چلیں تو ویسے ہی چلے جیسے مصطفیٰ چلے۔ ہاں اب جملہ لے جائیے، گزر گیا وقت، گزر گیا وقت، گزر گئے وقت، اور وہ معاملہ آ گیا کہ بصرے تک علی کا لشکر پہنچ گیا، بصرے تک۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ موقع ہے کہ تقریباً 36 ہجری یا 37 ہجری کہ علی کا لشکر بصرے میں ہے، اور ایسے میں علی نے نماز پڑھائی۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ منیت کیا ہے، کہ جو مصطفیٰ کا عمل وہی مرتضیٰ کا عمل۔ بات ختم ہو رہی ہے، آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا کہ بصرے میں 37 ہجری میں علی ہیں اور علی نے نماز پڑھائی، اور پیچھے بہت سے اصحاب رسول ہیں۔ جب نماز تمام ہو گئی تو اصحاب نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس جوان نے آج 37 برس بعد ہمیں نبی والی نماز یاد کرائی۔ فرمایا یعنی اتنا دین بدل چکا تھا، اتنا دین بدل چکا تھا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آج اگر نبی آ جائیں تو تم میں صرف ایک اذان باقی ہے کہ جو اسلام والی ہے۔ کہا کہ باقی اس امت میں صرف نام رہ گیا اسلام کا، کوئی عمل اسلام والا نہیں ہے۔ تو سوچئے، کل مٹن روڈ میں جملہ عرض کر رہا تھا کہ 1400 برس بعد جب بات پہنچ گئی، کل بھی میں نے عرض کیا کہ 30-40 برس میں اتنا دین تبدیل ہوا تو 1400 برس میں کتنا تبدیل ہو جائے گا۔ کل کی تقریر سے متصل ہوں میں، تو 1400 برس میں کتنا دین یعنی تبدیل ہو جائے گا، اور وہ تبدیلی یقیناً آنی ہے، اس لیے کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ تو اب شیطان کے رد کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کام کیا جائے کہ جس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے ارشاد فرمایا، ختم کر دی میں نے بات، کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ قیامت میں ایک ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کہہ رہا ہوگا، سورہ فرقان، ایک ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کہہ رہا ہوگا، اے کاش میں نے فلانے کو دنیا میں دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلانے کو دنیا میں دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس لیے کہ اس دوست نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا، اس دوست نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا۔ یہی تو میں سرنامے میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ وہ ذکر کون سا ذکر ہے کہ جس سے بہت سے دوست بھی روک رہے ہوتے ہیں، بہت سے دوست بھی، نام نہاد دوست بھی کس ذکر سے روک رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی آپ کو کوئی دوست مل جائے ادھر ادھر کا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ اکبر نہ کہو، اس میں بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ سبحان اللہ نہ کہو، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ الحمدللہ نہ کہو، اس میں بدعت ہے اور شرک ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یا علی مدد، علی ولی اللہ، تو برابر کا دوست ہی کہتا ہے کیا بدعت ہے، کیا شرک ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا۔ تو اب وہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ پیغمبر نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر عبادت۔ تو ہم ماہ مبارک رمضان میں ذکر اللہ، ذکر علی کے توسل سے کرنا، اور علی کی ایک ایک رات، ایک ایک شب، چاہے رمضان نہ بھی ہو، مسلسل ذکر اللہ میں گزرتی ہے۔ 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی آج صبح ہوتے ہوتے زخمی ہو چکا، سر پر ابن ملزم کی ضرب لگ چکی اور زخم مغز سر تک آ چکا، مغز سر تک زخم آ چکا کہ اتنا لہو بہ گیا کہ محراب مسجد کوفہ لہو، علی کے لہو سے تر ہو چکی ہے۔ علی کی عبا، علی کا امامہ، علی کا چہرہ، علی کی ریش مبارک علی کے لہو سے تر ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، خدا تمہارا سایہ تمہاری بیٹیوں کے سروں پر سلامت رکھے۔ زینب نے جب علی کو کل 18 رمضان، شب 19 رمضان کو صبح کو رخصت کیا تھا تو علی اپنے قدموں سے چلتے ہوئے جا رہے تھے، علی اپنے قدموں سے چلتے ہوئے گئے، اور
इस वक्त जब अली ने सुबह को ज़रबत खाई है, हाय कह रहे हैं आप, हाय हुसैन, हाय अली कह रहे हैं ना, तो जब सुबह को अली ने सर पर ज़रबत खाई है, तो एक बार मैंने कल यहाँ मसाइब छोड़े कि हसन मुश्तबा ने देखा कि बाबा अपने हाथों से खाके मस्जिद कूफा उठाकर अपने सर के जख्म पर मल रहे और कहते जा रहे हैं, खुश तो बे रब्बिल काबा, खुश तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। पूरी मस्जिद कूफा के जितने नमाजी हैं सब सर पीट रहे, सबने अली को चारों तरफ से अपने घेरे में लिया हुआ है। हसन मुश्तबा आगे बढ़े, बाबा को अपने सीने से लगा लिया, अली के सर की पुष्प हसन मुश्तबा के सीने पर है। हसन मुश्तबा ने बाबा को सहारा दिया हुआ है। बेटे होते हैं ना तो बाप को ऐसे ही सहारा देते हैं, बेटे होते हैं तो बाप को ऐसे ही सहारा देते हैं। अली को एक ज़रब लगी थी, हसन मुश्तबा सहारा देने आ गए। अरे हुसैन के जिस्म पर तो 2000 जख्म लगे थे, 2000 तीर लगे हुए थे, 2000 जख्म बदन हुसैन पर लगे हुए थे। हाँ मेरे अजीजों, आ जाइए वापस मस्जिद कूफा की तरफ कि वहाँ हुसैन जैसा बेटा भी आ गया, हसन मुश्तबा जैसा बेटा भी है, असहाब भी मौजूद हैं। इब्न मुलजिम को पकड़ के लाया गया, थर थर कांप रहा था। अली ने कहा, इसके हाथ क्यों बांधे हुए हैं, इसके हाथ खोल दो, इसके हाथ खोल दो। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, लेकिन मुझसे सुने कि अली ने किससे कहा कि इब्न मुलजिम के हाथ खोल दो। अली ने कहा, अब्बास इब्न मुलजिम के हाथ खोल दो। मुझे बताओ क्या गुजरी होगी अली पर। अली अब्बास से इब्ने मुलजिम के हाथ खुलवा रहे और वही अब्बास और उस अब्बास की बहनों के हाथों में रस्सियां बंधी। इब्ने मुलजिम के हाथ खोल दिए गए। कहा इसका रोजा तो टूट ही चुका है, इसको पानी पिलाओ, इसको शरबत पिलाओ। अपने कातिल को शरबत पिलाने वाला अली। बस 2 शबें रह गई, ये रुखसत होने वाला, एक आज की शब, एक कल की शब, और आप दिरिया करते चले जाओ, दिरिया करते चले जाओ। निकले, अली को बाहर लेकर निकलने लगे। एक गिलीम में अली को लिटाया, एक गिलीम लाई गई, अली को लिटाया गया। अली गिलीम में तशरीफ फरमा हुए, बेटों ने चारों तरफ से गिलीम को थामा। थामने के बाद जैसे ही मस्जिद कूफा के शहर में आए, अली ने तुलू होते हुए सूरज को देखा और तुलू होते हुए सूरज को देख कर एक अजीब जुमला कहा कि ऐ आफताब, गवाह रहना कि जब भी तू तुलू हुआ है तूने अली को सोता हुआ नहीं पाया। मातम करो, मातम, हमारे मौला का गम है, हमारे बाप का गम है। अली है बाप हमारा और हमारा बाप इस दुनिया से जा रहा है। तूने आफताब अली को कभी सोता हुआ नहीं पाया। चले मस्जिद कूफा के दरवाजे पर आए, जा रहे हैं, सारे असहाब, सारे अंसार अली के साथ साथ है, सरो सीना पीटते हुए जा रहे और बस चंद कदम रह गए कि सामने अली का घर का दरवाजा है, अली के घर का दरवाजा है। एक बार अली ने कहा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे उतारो, मुझे उतारो, मैं अपने कदमों से चलता हुआ जाऊंगा। हसन मुश्तबा ने कहा, बाबा आपकी हालत बहुत निगरगू है, आपके कदम लरज रहे हैं, मुनासिब नहीं है, हम आपको गिलीम में उठा के ले चलते। कहा नहीं, ऐसे नहीं। कहा कि जिस वक्त मैं मस्जिद में आ रहा था तो अपने कदमों से चलता हुआ आया। अरे ज़ैनब मुझे इस हाल में देखेगी तो ज़ैनब पर क्या गुजरेगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आगे आ बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, बच्चों का सहारा लिए हुए अली आगे बढ़े। बस चंद कदम रह गए कि घर आने वाला था। अली ने कहा, रुक जाओ, फिर रुके। अली ने कहा, हसन मुश्तबा इन असहाब से कहो जरा दूर चले जाए। क्या अभी भी रोने के लिए कुछ रह गया है? आखिरी जुमला तकरीर का। क्या इन असहाब से कहो जरा दूर चले जाए, जरा दूर चले जाए। कहा, बाबा ये तो सब चाहने वाले हैं, ये सब आप पर जान कुर्बान करने वाले हैं, ये आपकी माहियत पे आना चाहते हैं। कहा नहीं, ये मुझे यकीन है ये मेरे चाहने वाले हैं, लेकिन है तो नामहराम। मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब के नौहे की आवाज नामहरमों के कान तक पहुंचे। अरे मातम करके अली से हाथ जोड़कर जुमला कहो, मौला आज 40 हिजरी ज़ैनब की आवाज का पर्दा, अरे कल 61 हिजरी यही कूफा होगा। ज़ैनब का सर बरहना, हाथों में रस्सियां और ज़ैनब आवाज दे रही होगी, अरे पत्थर न मारो, सदके के खुर में न फेंको, मैं अली की बेटी।